اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کی سچائی، امانت داری اور نرم مزاجی کی گواہی لوگ اعلان نبوت سے پہلے بھی دیتے تھے، لیکن جب نبی پاک نے توحید کا پیغام سنانا شروع کیا اور باطل کے نظام کو للکارا تو مکہ کے وہی لوگ اور وہی سرداران جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ جو حضور کے سخت دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، سازشیں کی اور اسلام کو اپنی مکاری اور چال بازیوں سے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہی اسلام دشمنوں میں ایک نام جمیل کا ہے۔ جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ قریش کی ایک طاقتور اور معزز قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ جمیل ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کے آنکھوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن تھا، اس لیے لوگ اسے عورہ بھی کہتے تھے۔ جمیل کی شادی ابو لہب سے ہوئی تھی، جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ ابو لہب نے خوب دولت کمائی تھی اور اس کی دولت نے جمیل کو بہت فخر اور عیش و آرام دیا تھا، اور جمیل نے مکہ میں اپنا خاص مقام کو بلند کرنے کے لیے اس دولت کا خوب استعمال کیا۔ لہذا دولت، طاقت اور نسب تینوں معاملوں میں جمیل بہت اونچے مقام پر تھی۔ جمیل جوانی میں نہایت ہی متکبر تھی، کیونکہ وہ ایک رئیس گھرانے کی بیٹی تھی، اس لیے اس کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنے کی فطرت تھی، اور مزاج میں غرور پن بچپن سے ہی جھلکتا تھا، کیونکہ وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اسے زبان، قبیلہ کی روایت اور ادب کی تربیت دی گئی۔ جمیل کی ایک خاص پہچان تھی اس کی تیز زبان، جس سے وہ دوسروں کی عزت اچھالنا اور افواہیں پھیلانے میں خوب ماہر تھی۔ پھر ایک دن مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے سب کچھ بدلنے والا تھا، یعنی اسلام کا آغاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان پر جو دین شریعت نازل ہوئی ہے صرف اسی میں ہدایت ہے۔ جمیل نے جب یہ خبر سنی تو وہ بخلا اٹھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کو بہت اچھے سے وہ جانتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، جو بنو امیہ سے بھی زیادہ معزز اور عزت دار خاندان تھا، لیکن جمیل کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر لوگ چلنے لگے تو عرب کی حکمرانی بدل جائے گی، اور قریش کے بڑے بڑے سردار اور ان کے قبیلے اسلام اور محمد کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے، جس سے جمیل اور اس کے خاندان کی عزت اور غرور ملیا میٹ ہو جائے گا۔ لہذا اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرتبے کے لیے ایک خطرہ سمجھا۔ یہ اس کے لیے سچائی اور حق کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اپنے اثر رسوخ برقرار رکھنے کا مسئلہ تھا۔ لہذا نبی پاک نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جمیل ایک بابلی کتے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیف پہنچانے لگی۔ یہ عورت رات کی تاریکیوں میں آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب حضور پاک فجر کے وقت مسجد حرام کی جانب جائیں، ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ حضور پاک نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو جمیل مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ جہاں کہیں بھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آواز پہنچتی، وہاں یہ عورت فوراً جا کر لوگوں کے دلوں میں زہر اگلنا لگتی۔ وہ حضور پر جادوگر اور پاگل ہونے کا الزام لگاتی تھی، قریش کے لوگوں کو بھڑکاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کے خلاف زہر اگلا کرتی اور عورتوں میں بیٹھ کر آپ کی کردار کشی کرتی۔ ایک مرتبہ پیغمبر بیمار ہو گئے اور 1 یا 2-3 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ وہ جمیل پیغمبر کے دروازے پر آئی اور تانا دیتے ہوئے بولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت نازل کی، قسم ہے اس دن کی روشنی کی اور رات کی کہ جب وہ سکون پکڑے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے آپ سے۔ جمیل اور اس کا شوہر ابو لہب کے بغض، کینہ اور اسلام دشمنی جب حد سے تجاوز کر گئی، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کی کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں
اور وہ تباہ ہو چکا ہے، نہ اس کا مال اسے فائدہ دے گا اور نہ جو کچھ کماتا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں کا بوجھ اٹھانے والی ہے اس کے گردن پر ریشے کا ایک رسا ہوگا۔ جب ام جمیل نے اس وحی کو سنا تو غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ اس قدر تملا اٹھی تھی کہ گویا کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اس نے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور گلیوں سے چلتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ راستے میں وہ چیخ چیخ کر کہتی جاتی کہ ہم نے اس شخص کا انکار کر دیا جس کی مذمت کی گئی ہے، ہم محمد کے دین سے نفرت کرتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے ام جمیل کو آتے دیکھا تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ زبان دراز عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ آپ پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ آپ نے نہایت ہی اطمینان سے فرمایا کہ فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ ام جمیل قریب آئی لیکن وہ پیغمبر کو نہ دیکھ پائی، کیونکہ اللہ نے اس کتاب میں فرمایا ہے کہ جب نبی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور منکرین کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پر بالکل یہی ہوا۔ ام جمیل نے حضرت ابوبکر سے سوال کیا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری توہین کی ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے ساتھی نے تمہارا مذاق نہیں بنایا، اور یہ بات بالکل صحیح تھی کہ کیونکہ ام جمیل اور ابو لہب کی ہجوم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تھا۔ ام جمیل کی سب سے بڑی حریص حضرت خدیجہ تھی جو پیغمبر اسلام کی بیوی تھی۔ ام جمیل ان سے شدید حسد کیا کرتی تھی کیونکہ وہ مکہ کی سب سے عزت دار عورت تھی اور پیغمبر کی مضبوط ترین حامی تھی۔ ام جمیل اکثر ان کا مذاق اڑاتی اور مکہ کی عورتوں کو ان کے خلاف اکسایا کرتی، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ حضرت خدیجہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور ان کا ایمان ام جمیل کی نفرت سے کئی گنا زیادہ مضبوط تھا۔ ام جمیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں خوف پیدا کر کے اسلام کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی زہرا لطف باتیں مکہ کی گلیوں میں اور گھروں کے صحنوں میں اور خانہ کعبہ میں گونجتی تھی۔ وہ صرف ایک دشمن نہیں تھی بلکہ خوف کی علامت بن چکی تھی۔ ام جمیل اور ابو لہب نے ہر آخری کوشش کر کے اسلام کو روکنا چاہا، لیکن اللہ کی طاقت تو حق سب پر بھاری تھا۔ ام جمیل اور ابو لہب نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے، لیکن وہ ان کی نفرت اور ظلم کے باوجود اسلام کا پھیلاؤ روکنا ناممکن تھا۔ تاریخ میں درج ہے کہ ام جمیل اور اس کا شوہر عبرت کی موت مرے۔ کہتے ہیں کہ ام جمیل ایندھن کے گٹھے کی لکڑیاں جب اٹھا کر اپنے گھر لا رہی تھی، اس کی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور اس کا سانس رک گیا، اس طرح اس کا دم نکل گیا۔ ابو لہب کا انجام بھی نہایت ہی عبرتناک تھا۔ جنگ بدر کے کچھ دن بعد ابو لہب پر ایک عجیب سی بیماری نے حملہ کیا اور جس میں اس کے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے۔ ابو لہب کا پورا جسم گلنے لگا اور اس سے پیپ بہنے لگی۔ اس کا پورا خاندان منہ سے دور ہونے لگا، یہاں تک کہ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی رہی۔ جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے اور کسی نے اس کی لاش کو دفن کرنے کی ہمت تک نہیں کی، کیونکہ بیماری کے خوف سے سب بھاگ گئے۔ آخرکار قریش کے کچھ غلاموں کو پیسے دے کر ابو لہب کی لاش کو لکڑیوں سے گھسیٹا گیا اور مکہ سے باہر لے جا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ ام جمیل اور اس کے شوہر کا وہی انجام ہوا جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی اس کے گردن میں موج کی رسیاں ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ جو عورت اپنی قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی کہ وہ اس قیمتی ہار کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دیں گے، اللہ نے اس کے اسی گردن میں توق ڈال دیا جسے شیطان بھی پناہ مانگتا ہو۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو حق کے آگے تکبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے راستے کی مخالفت کرتے ہیں۔ دنیا کی طاقت تو حیثیت اللہ کی پکڑ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔